تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے, خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, رسول کی تعلیمات نہیں ہے, خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, وہ معاشرہ جب مذہب سے باہر نکل کے ایک یوں سمجھے کہ ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف گیا ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا, رشتہ داری ٹوٹ گئی, خاندانی نظام تباہ و برباد. عورت سے تعلق گرل فرینڈ کا ہے, گورا 50 سال کی عمر تک گرل فرینڈ کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن ویمن رائٹس پہ آپ اس سے تقریریں کروا لو اور مقالے لکھوا لو آپ اس سے. ماں باپ کا ایک ڈے ہے فادر ڈے اور سال میں ایک مدر ڈے, اس میں وہ گورا چاکلیٹ لے کے اماں کے پاس چلا جاتا ہے. ویسے انسانیت پہ آپ, بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق پہ تنظیمیں بولے نا بھائی نہیں بنی ہے. بتاؤ اولاد کا حق پہلے یا والدین کا پہلے ہے؟ قرآن اس اہتمام سے بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتا جتنے بوڑھے والدین کے حقوق بیان کرتا. معاشرے میں والدین کے, میں ملیشیا گیا, ایک پڑوس جہاں میں رہتا تھا, پڑوس میں 2 بوڑھی خاتون چائنا کی, وہ چائنیز تھے, وہاں رہتے تھے. میں جب بھی دیکھتا وہ بالکنی میں 2 بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے. میں نے پوچھا یار یہ کون ہے, کبھی ان کی خیریت جا کے پوچھیں, پڑوسیوں کے بھی. انہوں نے کہا چینگ پونگ کرنا پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیسے خیریت پوچھیں آپ. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملے, وہ چائنا والے بھی میرے بیان سننے, کچھ کو اردو آتی ہے, تو اب ڈر لگنے لگا ایسے واقعات سناتے ہوئے وہ غصے میں نہ آ جائیں کوئی. تو ایک آدمی اپنے کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا, دیکھا تو آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے, یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا. وہ چائنیز ایک دم چاں چی چی پاں 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 کرتے کرتے مر گیا نا, زور زور تھے نا, چاں پاں چاں چاں چیختے چیختے مر گیا. اس نے وہ الفاظ نوٹ کر لیے کہ یار میرے دوست نے مرتے ہوئے کوئی اہم وصیت کی ہے, مجھے اس کا ترجمہ کروانا چاہیے. تو وہ الفاظ فوراً لکھے نا, چاں 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 پاں کر کے نا لکھ کے چائنا گیا, اس کا ترجمہ کروایا. اس میں لکھا ہوا تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ الو کے پٹھے, وہ آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ چائنیز بھی عجیب قوم ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بوڑھی عورتیں بیچاری آپ کے پڑوس میں رہتی ہیں, تھوڑی عیادت کر لو, کچھ پوچھ لو کیا مسئلہ. کہہ رہے ہیں یار بھائی ان کا بیٹے ہیں دونوں کے, سال میں 1 دفعہ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے, باقی ان دونوں کو تنہا چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ بچے 2 ہی اچھے, اولادیں ہیں نہیں, نہ بہو ہیں, نہ داماد, نہ پوتے, نہ نواسے. نیچرل لائف سے تو ہٹ گئے نا, خوشنما نعرے لگا لگا کے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. جوانی تو ایک حد تک رہتی ہے, پھر بڑھاپا ہے, اس میں انسان کو خاندان چاہیے, خاندان ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ کہیں سے آ جاتا ہے, سال میں 1 دفعہ خیریت پوچھ کے چلا جاتا ہے, بس تحفے تحائف دیکھا, تھوڑا سا ڈاکٹر کو دکھا دیا, ابھی دیکھ لو اس کو. تنہائی عذاب بنی ہوئی ہے ان دونوں عورتوں کے لیے, بوڑھی عورتیں تنہائی میں. آپ کو پتہ ہے جاپان میں, آپ نے یہاں سنا ہے رینٹے کار, رینٹے بندہ سنا کبھی آپ نے؟ یہاں نہیں سنا. جاپان جو اتنا ترقی یافتہ ملک ہے, رینٹے بندہ بھی ہے وہاں پہ. بوڑھے لوگوں کے لیے بوڑھے لوگوں کو بندے کرائے پہ ملتے ہیں ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے. آپ کبھی جاپان جائیں یا کوئی جاننے والے ہو, آپ اس سے پوچھیں, جیسے اوبر کریم ایپلیکیشن ہے نا, آپ منگوا لو فوراً آ جائے گی. بوڑھے لوگوں کے ہاں کوئی ان کو لفٹ کرانے والا نہیں ہے, اس بڑھاپے میں کوئی ان کے ساتھ گپ شپ لگانے والا, ان کی سننے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑھاپا جیپنیز کا اتنا خطرناک ہے کہ وہ کرائے پہ بندے بلاتے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیسے دیتے ہیں, یار ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا دل بہلاؤ, اور وہ ٹائم دیکھ کے بیٹھتا ہے, جیسے کیونکہ جیپنیز ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. جہاں 3 بجے سے 4 بجے کا ٹائم تھا, 4 بجتے ہی وہ بندہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے, اجنبی بن جاتا ہے وہ. یہ مذہب کی بغاوت کی وجہ سے اس معاشرے میں برائی ہے. اور میں سناتا ہوں, ہمارے دوست جرمنی میں مجھے کہتے ہیں میرا ارادہ تھا, بھائی میرے پاس ٹائم کتنا ہے, 4 منٹ, 4 بجے تک, ابھی تو کافی ٹائم ہے. اچھا میں بس جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. میں جب بیٹھ جاتا ہوں مجھے پولیس بلانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے, تو اس لیے بس میں جلدی سے کوشش کرتا ہوں سمیٹوں بات کو. جرمنی میں ہمارے دوست گئے, میرا شاگرد ہے, جامعہ ترشید کلیۃ الشریعہ میں پڑھا ہے, مجھ سے ماسٹر کیا جرمنی سے اس نے, اور پھر عالم بھی بنا. تو کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا یار اتنا زبردست ماحول, جرمنی اتنا ترقی یافتہ ملک, میں بھی اپنی فیملی کو یہیں رکھوں گا, بچے یہیں پیدا ہوں گے, اتنے اچھے ماحول میں, نہ کھانسی نہ نزلہ, بہت اچھا. یقیناً اس میں وہ لوگ قابل تعریف ہیں, جو چیز قابل تعریف ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے.
کہنے ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت واکر میں اپنی پوتی یا نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پہلی دفعہ کسی بوڑھی عورت کی گود میں کوئی بچہ دیکھا ہے جو اس کا دل بہلا رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی, ورنہ بوڑھی عورتیں تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہیں, کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہوتا, ان کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, میں نے کہا میں جا کے اس بوڑھی سے ملتا ہوں, اپنی بچی کو اتنا گھما رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے پارک میں, تنہائی دور کرنے والا, اس کو رینٹے بندہ نہیں چاہیے, اس کے گھر میں نواسی پوتی موجود ہے. جب گیا تو پتہ چلا ڈال تھی, وہ ربڑ کی گڑیا تھی. اس بڑھیا کا دل کسی نے رکھنے کے لیے صدقہ خیرات کیا, اس کے اوپر ایک گڑیا خرید کے اس کو دے دی, وہ بیچاری اسی سے دل بہلا رہی ہے. یہ جو گوروں میں کتے رکھنے کا رواج آیا ہے نا بہت زیادہ, یہ اس لیے آیا کہ انسان ان سے وفا نہیں کرتے. یہ بڑی بڑی برائیاں اس معاشرے میں. 99% لوگ شراب پیتے ہیں, 99.9% لوگ زنا کرتے ہیں, عورت کو بیوی بنا کے اس کے حقوق دینے کے لیے. کیونکہ دیکھیں گرل فرینڈ بننے میں مرد کا فائدہ ہے, لڑکی کا نقصان ہے, اس کو وہ حقوق نہیں ملتے. بتاؤ گرل فرینڈ کی والدہ آپ کی ساس بنتی ہے؟ ابھی پیچھے ایسے گھننے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بولو نا. گرل فرینڈ کے بھائی آپ کے سالے بنیں گے؟ آپ اگر ڈیٹ پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے, گرل فرینڈ کے بھائی کا فون آئے گا تو ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچا, کوئی ٹینشن ہوگی؟ مزے اور خرچہ ہے, اس کو کوئی بیماری ہو جائے گی آپ کے ذمہ خرچہ ہوگا اس کا. اور گورے تو اولاد پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی خرچہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. بیوی بنانے میں عورت کا فائدہ ہے, مرد چوڑے میں آ جاتا ہے بیچارہ. تو کہتے ہیں نا پھنس گیا, کیونکہ اب آپ ٹائم پہ نہیں پہنچو گے, آپ کے سسر کا فون آئے گا, بھائی جان آپ کدھر گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھے ہوئے ہو, ہم نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے, اس لیے تھوڑی دی ہے کہ آپ لوفری کرو یار, لوڈے لپاڑوں میں جا کے بیٹھو, گھر میں ٹائم دو. شریف آدمی گھر میں ٹائم دیتا ہے نا یار, آپ گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو. آپ رات 2-2 بجے تک گھر آتے ہو, سسر بھی پوچھے گا, آپ کے سالے بھی پوچھیں گے. اور میرا ضرب دیکھیں, ہول سیل کے حساب سے سالے پالے ہوئے ہم نے ماشاءاللہ. آپ ہمارا ضرب دیکھیں, اتنے سالے مارکیٹ میں کسی کے نہیں ہوتے جتنے ہمارے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو عیاشی کر رہے اتنی شادیاں کر کے. او بھائی عیاشی گرل فرینڈ بنانے میں ہے, نکاح کرنے میں عیاشی نہیں ہے. باؤنڈ ہو جاتا ہے مرد, پابند, اسلام اس کو پابند کر دیتا ہے کہ اس کا ساری زندگی کا نان نفقہ, اس کو گھر پرووائڈ کرنا, گیس بجلی کا بل, بیماریاں, اولاد کے خرچے, یہ سارے اکیلے مرد کے کندھوں پہ آتے ہیں. تو عیاش تو وہ بنا رہے ہیں وہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اب انہوں نے کیا کیا, جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, ہر برائی معاشرے میں, شراب اچھی چیز ہے بری چیز ہے, وہ لوگ بھی مانتے ہیں بری چیز ہے. ہومو سیکشولیٹی کتنا گندا گھناؤنا عمل ہے ہمارے ہاں, تو وہ شخص کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا, اس کو لیگل قرار دے دیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ انلیگل کر نہیں سکتے ان چیزوں کو, کیونکہ انلیگل کا مطلب یہ بری ہیں, بری کا مطلب جس قوم میں یہ برائیاں وہ بری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تہذیب یافتہ لوگ ہیں, بھائی ہم سے تہذیب سیکھو. تو انہوں نے کیا کیا, اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا, اچھائی کا, مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہمیں وہ مکھی سمجھتے ہیں. تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پبلک سے نہیں پوچھنا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلام کہتا ہے میں بتاؤں گا, خدا جس نے بتایا ہے, پیدا کیا ہے, وہ بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو ایک مثال دے کے بس میں وہ آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان, جس میں اللہ نے اچھائی کو ڈیفائن کیا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایسے ہے جیسے آپ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چرسیوں میں, ہیروئنچیوں میں ہو گیا. اب آپ ہو رہے ہیں بدنام, لوگ کہہ رہے ہیں ہیروئنچی ہے چرسی. آپ ہر وقت پائپ کے نیچے پھٹے پرانے, جیسے چرسیوں کا تو یہی حلیہ ہوتا ہے نا, بیٹھے ہوئے اور سٹے لگا رہے ہو. آپ کے ابا کی بھی عزت کا جنازہ, آپ کی بھی عزت کا جنازہ. اب آپ قوم کے بڑے آدمی تھے, آپ عزت پہ آپ چرس پہ تو کمپرومائز کر لو گے, عزت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. اور چرس آپ سے چھوٹ نہیں رہی ہے, کیونکہ اسے چھوڑنے کے لیے آخرت کا خوف چاہیے, جہنم کا خوف چاہیے. بھائی اللہ آگ میں جلائے گا, اللہ آخرت میں سزا دے گا, قبر کا عذاب ہوگا, ان چیزوں کے آپ قائل نہیں ہو, تو آپ چرس تو نہیں چھوڑو گے. آپ بولو گے اتنی مزے کی چیز میں کیسے چھوڑ دوں. آپ کیا کرو گے, آپ اس کا نام چینج کر دو گے. آپ چرس اور ہیروئن کا نام رکھو گے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ, اور آپ اس کو خوبصورت پیکنگ میں, اور آپ چرسیوں سے کہو گے یار تمہاری وجہ سے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں, یہ جو طریقہ ہے نا پائپوں میں گھس گھس کے سٹے لگانا, کچرے میں بیٹھ کے, یہ چھوڑ دو.
فلاں ہوٹل پہ بہت اچھی سی میٹنگ ہوگی, 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے آئیں گے اور بڑی تمیز سے سٹے لگائیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف یہ کہ چرسی ہونے کا تانا تانا نہیں رہے گا, بلکہ چرسی کہلانا ایک خوشنما نعرہ بن جائے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے جی, اس نے رشتہ بھیجا, الحمدللہ چرس پیتا ہے وہ چرسی کے ساتھ. یہ اتنا اچھا امیج دنیا کے سامنے چرسی, کیونکہ ہر 3 پیس سوٹ ٹائی میں بندہ چرس پینے والا ہو. غیر مسلم نے یہی کام کیا ہے. ہومو سیکچولیٹی جو چرسیوں سے زیادہ گندا عمل ہے, اس کو لیگل قرار دے دیا. برائی تھی, اس کو کیا کر دیا کہ انسان کی آزادی کا نام دے دیا کہ بھائی انسان آزاد ہے, جو چاہے کرے. کیوں بھائی, انسان برائی میں آزاد تھوڑی ہے, انسان تو اچھائی میں آزاد ہے. اور لڑکیوں کو بے پردہ بنا دیا کہ عورت آزاد ہے, جیسے چاہے کپڑے پہنے. لڑکی کے آزاد ہونے سے عیاشی مرد کی بڑھ رہی ہے, عورت کی نہیں بڑھ رہی ہے. اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ جو تمہارے گھر میں بیوی ہے وہی ہے تمہاری. دیکھیں میں آپ کو اپنے ساتھ جو میرے پاس فیملی میٹرز آتے ہیں نا, اب زیادہ تر لڑکیوں کے, میرڈ لڑکیوں کے جو کمپلین آ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کے دفتر میں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. شادی شدہ عورت کی زندگی کیا ہو رہی ہے, اسے شوہر سے وفا نہیں مل رہی. میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کی شادی سے پہلے پردے کی تلقین آپ کو کی جاتی تھی, آپ بھی اس کو دقیانوسی سمجھتی تھی کہ یار یہ فضول قسم کی مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, پردہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو وہ جو دفتر میں آپ کے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے نا, وہ اسی فلسفے کی قائل ہے کہ پردہ وردہ نہیں ہے, مردوں سے بے تکلف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, دوستی لگانا کوئی, وہ لبرل ہے. وہ لبرل پنے کا عذاب ہے یہ آپ کے اوپر, کیونکہ جب آزاد ہے تو آزادی کا تو یہی مطلب ہے کہ بھئی وہ پھر بیوی کا پابند تھوڑی ہے, وہ تو جہاں جائے گا وہ اس کا حلال حرام کا فرق نہیں کرے گا. وہ اسلام حقیقت میں عورت کے حقوق کا محافظ ہے. اسلام کہتا ہے جو تمہارے گھر میں تم سے ایک ایگریمنٹ کر کے آئی ہے وہ پہلے ہے, اس کے ہوتے ہوئے تم کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے. اور اس کو بھی پابند کر رہی ہے کہ تم اب کسی مرد کی زندگی میں آنا چاہتی ہو تو ایک پراپر طریقہ ہے, اس پراپر طریقہ کو اختیار کرو جس کو نکاح کہا جاتا ہے, جو پیغمبروں کی سنت ہے. اس کے علاوہ تمام راستے آپ کے لیے اسلام نے بند کر دیے. ہاں یہ الگ بات ہے, میں اس پہ چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حرام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے, حلال مشکل ہوتا چلا ہے. تو اسلام نے حلال کو آسان رکھا ہے, آپ اس بارے میں اسلام کو فالو کرو, آپ اس بارے میں اپنے کلچر کو فالو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خاتون نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ کا ارادہ نہیں تھا, ایک صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں, آپ نے نکاح پڑھایا, چلو بھائی. کہاں گئے استخارے 6 مہینے جو نکالے جاتے ہیں, کہاں گئے بھائی؟ وہ پہلے ابا آ رہے ہیں تو اماں آ رہی ہیں تو نانا آ رہے ہیں تو چاچا آ رہے ہیں, پورے خاندان, ایک ٹینشن. تو لڑکے لڑکی بھی کہتے ہیں یار دوستی آسان ہے, نکاح کیا ہے, مشکل ہے. تو اس کو ختم کرو معاشرے میں. جتنا دوستی کرنا آسان ہے اس سے زیادہ آسان کس کو بناؤ, نکاح کو بناؤ. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, اور زنا کرنا معاشرے کے برے اور بدماش لوگوں کا کام ہے, غیر اخلاقی لوگوں کا کام ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس نے بنایا وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا نا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. اب اچھائی کو بھی ڈیفائن کون کرے گا, اللہ کرے گا. تو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں اچھائی کی جو ہے نا 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے, اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں. پہلی بات, جلدی سے میں بس یہ ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, سورہ بنی اسرائیل. ہر کام میں نیت آخرت کی کرنی ہے, دنیا کی نیت نہیں کرنی. دنیا بے شک اس میں شامل ہو جائے, آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت ہے, اچھا کام ہے, نماز پڑھنا اچھا کام ہے, آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اچھا کام ہے, آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے, اچھا کام ہے, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن رہی ہیں اس نیت سے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں گے, برا کام ہے, اچھا کام ہے. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. میں نے کہا اسلام اصولوں کی بات کرتا ہے. اسلام نے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کو اتنا پسند ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے. تو ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے, چاہے وہ میل ڈاکٹر ہو یا فیمیل ڈاکٹر ہو. تو جب وہ جان بچائے گا یا بچائے گی تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے وہ, کیونکہ اس نے ہزاروں کی جان, تو ایک کی جان بچانا اتنا ثواب ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا زرعی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے, اس میں کوئی ثواب بھی مل رہا ہے؟ مجھے نہیں مل رہا. تو میں نے کہا مل رہا ہے, کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, درخت سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکا بیچارہ,
تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تو دور کی بات، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب، اس کے نمبر بڑھتے چلے. حالانکہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد کسی کو نمبر نہیں ملتے، لیکن آپ ایگزامینیشن ہال میں کوئی خیر کا کام کر کے چلے جائیں تو یہ ایسے نمبر بڑھنا شروع ہوتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد بھی نمبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو میں نے کہا ایک درخت لگانے میں جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر قوم کی پیداوار میں اضافہ کر دینا جس سے لوگوں میں خوشحالی آئے، اور جانوروں کا نہیں انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ اراد الآخرہ، نیت کیا ہو؟ آخرت. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر ہم جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں پھر تنخواہ ختم، جاب واب تو گئی ختم، آخرت کی بس ٹوپی پہن کے کریں وہی میں سارے کام. تو بھائی دنیا کی نیت کر لینا یہ آخرت کے منافی نہیں ہے. آپ دنیا بھی کمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد میں ترغیب دیتے تھے کہ جس نے کسی دشمن کو قتل کیا جتنا اس کی جیب سے جو کچھ نکلا وہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا بھی آ گئی نا اس میں، تو وہ آخرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک دنیا کی تما بھی ہے. تو آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم پیسے بھی کمائیں گے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کریں گے. کس کے لیے؟ اللہ کی. کیونکہ پیسے حرام طریقے سے بھی تو کمائے جا سکتے ہیں نا. آپ حلال راستہ اختیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے. پیسے ایسی خدمت بھی دے کے کیے جا سکتے ہیں جو خدمت ہی جائز نہیں ہے. آپ گلوکار بن گئے، آپ فنکار بن گئے، بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ ناچ گانے کے ذریعے. خدمت تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں آپ آخرت کی نیت کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے ایک جائز کام کو سلیکٹ کیا، اس میں آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اس آخرت کی نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کرپشن نہیں کریں گے. آپ جیسے میں ڈاکٹروں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب آپ آخرت کی نیت سے مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ اسے جو نسخہ لکھ کے دیں گے وہ اپنے ماموں کی دکان کی میڈیکل اسٹور پر کا نسخہ نہیں لکھ کے دیں گے. ڈاکٹر بعض حضرات جو اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دوا لکھ کے دیتے ہیں آپ کو تو ان کے ماموں کا قریب میں میڈیکل اسٹور ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ کما رہے ہو، انسانیت کی خدمت خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پیش نظر نہیں ہے. تو یہ اچھا کام اچھا ہو کے بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ من اراد الآخرہ. اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت. وسعى. دوسرا صرف نیت کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی. اسلام آپ جس فیلڈ سے ہیں نا، اگر وہ جائز فیلڈ ہے تو اسلام آپ کو چھڑواتا نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہبانیت قرار دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس آپ مسجد ہی سنبھال لیں. اس کو یہ تو عیسائیوں کا تھا، اسلام میں نہیں ہے. نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے، حج میں حج کرنا ہے، اور جو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ کو راضی کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے. دوسرا اللہ نے بتایا وسعى، کوشش بھی کرنی ہے. آپ نے نیت کر لی کہ بھائی میں ڈاکٹر بن کے ایک ہسپتال کھولوں گا جس میں میں غریبوں کا فری علاج کروں گا. اس نیت کے بعد آپ کوئی پلان ہی نہیں بنا رہے آپ اس کام کے لیے، تو نیت کا 2-4 نیکیاں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا اللہ کی نظر میں. بلکہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ سعی، کوشش بھی کرنی ہے، پلان کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے آپ نے بیٹھ کے. تیسرا کام وسعى لها سعيها، کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. گورے ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں. آزادی کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے. آزادی کا مطلب مردوں کی عیاشی بڑھا رہے ہیں. وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں لیکن قرآن اس کو اچھا عمل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی بوتلیں سستی کر دی ایک دکان میں نا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے عوام کو میں سہولت دے رہا ہوں. ابے بھائی تو جتنی مہنگی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی فری میں چرس بانٹ رہا ہے کہ یار میں اب غریبوں کے لیے چرس پینا مشکل ہو رہی تھی. تو یہ کوشش تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں نا اخبل طریقے سے کوشش ہے. یہ وہ کوشش نہیں ہے جس کو قرآن نے کوشش قرار دیا. تو اس باؤنڈری سے نکلنا نہیں ہے. اور چوتھی شرط قرآن بیان کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. چوتھی شرط یہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، توحید پرست ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو. جو توحید پرست نہیں ہے، شرک کرتا ہے، اس کی نیکیاں قرآن کہتا ہے کرامادن ایک راکھ کی جیسے ہیں. جیسے راکھ کا پہاڑ ہو نا تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے، ایک پھونک مارو پورا پہاڑ غائب ہو گیا. تو شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول
نہیں ہے. جو صرف اللہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شرک کرے گا تو اللہ کہے گا جس کو خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے عمل کا بدلہ اسی سے جا کے لو. تو دیکھیں گورا اپنا ویژن خود بناتا ہے, ہمارا ویژن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے, آخرت. اس کو کہتے ہیں ہم الٹیمیٹ ویژن. اس الٹیمیٹ ویژن کے تحت آپ اپنا ویژن بنائیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ یعنی آپ نے بھی اپنا ویژن خود بنانا ہے. اب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اللہ نے تو ہمارا ویژن بنا دیا, اب ہم کیا کریں بھائی, تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے اپنا ویژن, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, بیوروکریسی میں جانا ہے, CSS کرنا ہے, جو مرضی کرنا ہے, آپ نے اپنا ویژن جو بھی بنانا ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے اس الٹیمیٹ ویژن کو سامنے رکھ کے بناؤ, وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے ہم میں سے کوئی شخص لاہور جا رہا ہے, اس کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, تو لاہور جانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا اس کو. تو ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, یار میں فلاں تاریخ کو نکلوں گا, میرا یہ ہدف ہے کہ میں اتنا سامان ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ ایسا کچھ نہیں کر لیتا کہ اس کی وجہ سے لاہور کے علاوہ وہ پشاور پہنچ جائے. منزل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. سفر میں طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے, اس میں رد و بدل بھی ہوتی ہے. روزانہ بھی وہ ویژن چینج ہو سکتا ہے آپ کا. آج آپ نے ارادہ کیا بھائی میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے, کل آپ کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن آخرت والا ارادہ آپ کا کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ دیکھو جو شخص جہاز کی رفتار سے جا رہا ہے لیکن اس کا رخ منزل کی طرف نہیں ہے, وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور ایک شخص کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن رخ اس کا صحیح ہے, وہ بالآخر ایک دن منزل کی طرف پہنچ جائے گا. تو آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں, اسپیڈ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ گرتے پڑتے, گناہ ہو گیا توبہ کریں, استغفار کریں, پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کریں, ٹریک پہ گرتے پڑتے کسی بھی طرح چلے تو بالآخر آپ کا اگر ہدف صحیح ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر میرے بھائی ہدف اس غیر مسلم کے پاس ہدف نہیں ہے, تو ہدف اسپیڈ بہت ہے, ہدف نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے بالآخر وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ جو ٹینشن فری ملک ہیں, ٹینشنوں کا ریشو انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے ایک رشتہ دار سویڈن سے ہو کے آئے, کہنے لگے یار سویڈن ٹینشن فری ملک ہے, تلاش کرنے سے ٹینشن نہیں ملتی. ہم لوگ تو وہاں جا کے اسی میں ٹینشن میں آ جائیں گے, ٹینشن ہی نہیں ہے. جتنی بجلی استعمال کریں اتنا بل آئے گا, پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ دے دے گی, بے روزگار ہیں تو حکومت آپ کو خرچہ دے دے گی, آپ کو سٹا لگانا ہے اس کے لیے سٹے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر کام کا ایک ٹائم ہے بھائی, تمیز سے کرو, ایسے روڈوں پہ نہیں کرو. نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں, وہاں جائیں جو مرضی مستیاں کرنی ہیں, اور جو ویسی لائف صحت, آپ ہسپتال میں جائیں فری میں علاج ہو جائے گا آپ کا. یہ اگر ہمارے یہاں ہو جائے تو ہم ٹینشن سے مر جائیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے یہاں یہ سب ہو جائے تو عجیب سا نہیں ہوگا, یار آدمی روڈ پہ نکلا ہے, گاڑیاں سب سیدھی سیدھی چل رہی ہیں, ہم تو تصور سے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یار یہ کیسے زندگی گزرے گی. میں آسٹریلیا گیا تو اتنی صفائی, اتنی ستھرائی, اتنا سڑکوں پہ کوئی ایک پیک کا نشان نہیں کسی بہن کا نا, اتنی صفائی. میں تو ایک ہفتے تک تو میں مدہوش ہی رہا ہوں, یار یہ کیا ہے. نہ کوئی چیخ کے بات کرتا ہے, کوئی چیخنا چلانا نہیں. ہم جب یہاں آتے ہیں ان کی پولیس دیکھو اتنی خوبصورت, دل چاہتا ہے یار ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گرفتار. یعنی بلا وجہ گرفتاری دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے, یار تو پکڑ کے لے جا ہمیں اپنے ساتھ. ہماری پولیس دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سلوک کتنا اچھا ہوتا ہے. تو پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں, بھائی ہماری پولیس جتنی تنخواہیں ان کو ہیں نا اس میں اتنے بھی بہت اچھے ہیں یہ جو ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں نا. تو اس کے باوجود خودکشیوں کا ریشو, میں نے وہاں ایک آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو کمپاؤنڈر ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ, وہ خود چیمپئن بن چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں. اتنے کھانسیوں کے علاج اس نے کیے ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتا ہوگا, بھائی یہاں سے میڈیکل سے لے کے کھا لے, خام خامے ٹائم ضائع نہیں کرنا, اتنا ماسٹر ہو چکا ہوتا ہے وہ. تو میں نے آسٹریلیا میں ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ڈپریشن کے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہاں تو اتنی صاف ہوا, پولیس والے بھی ایسی تمیز سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, اور اتنے خوبصورت پولیس والے, اتنے وردیاں ان کی کتنی اچھی, ان کی فٹنس ایسا زبردست. تو یار یہاں کس بات کی ٹینشن ہے؟ گھر اتنے اچھے. ہمارے یہاں گلستان جوہر میں آپ دیکھیں, اپارٹمنٹ دیکھیں, 10 بچے ایک لحاف میں گھسڑے ہوئے ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہو نسل زیادہ ہونی چاہیے, تو یہ حال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نسل زیادہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فلیٹ میں گھسیڑ دو سب کو.
آپ گلشن معمار احسان آباد کی طرف نکلو بھائی, ذرا بڑا کرو گھر کو اپنے. تو وہ تو کورونا باقاعدہ آرڈر پہ پہنچایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ناک میں. وہ ایک صاحب نا سگریٹ پی رہے تھے, سگریٹ پی رہا ہے ایک لڑکا ٹینشن میں نا, تو دوسرا دوست گیا, اس کو عادت تھی مفت میں نا کسی کے ساتھ, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر پوچھے شریک ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کھانے میں. تو یہ گیا, اس کا دوست گیا, اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھینی اور کش لگانا شروع کیا. بولا یار مجھے تو ٹینشن میں لگ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹینشن میں بھی تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں, تو 2 کش میں بھی لے لوں, بتا کیا ٹینشن ہے. اس نے کہا کورونا ہو گیا مجھے, یہ ٹینشن. تو اس لیے کسی کی سگریٹ پینے سے پہلے پوچھ لیا کریں. تو ہمارے ہاں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن خودکشیوں کا ریشو نہیں ہے. اور اب جو ہو بھی رہا ہے نا وہ ناکام محبتیں ہیں. ان میں میں نے سروے کیا ہے, آپ ہاسپٹل میں جائیں, جتنے لڑکے لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں 99.9% آپ کو اس میں ناکام محبتیں نظر آئیں گی. وجہ کیا ہے کہ وہ ماحول نہیں ہے جو شریعت چاہتی. تو میں اللہ کرے میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا سمجھ میں آ گئی ہو, اور بس اپنا ایک ہدف بنائے بھئی اصل آخرت ہے, اس کے تحت جو کرنا ہے کرنا ہے. اور نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقتور صرف جسمانی نہیں, کسی بھی چیز میں آپ جب پاورفل بنیں گے تو آپ اسلام کی نظر میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائیں گے. تو ٹیکنالوجی کی پاور ہے, معاشی لحاظ سے پاورفل ہوں آپ, دولت کے لحاظ سے پاورفل ہوں, صحت کے لحاظ سے پاورفل, لیکن یہ تمام چیزیں رکھنی کس کو سامنے رکھ کے کرنی ہے؟ آخرت.